دین سے پائی ہمیشہ دنیا کی شہرت، سنایا پیغام رب جلیل، بہت ہی پائے کے عالم ہیں آپ مولانا طارق جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کہاں سے شروع کریں؟ آپ تو ایک کتاب ہیں، کوئی 1000 2000 5000 پنوں کی، دین کی طرف آپ آئے اور ماشاءاللہ ایسے آئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے آپ سے، ہم بھی متاثر ہیں، ہماری فیملی، ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں ملواؤ۔ الحمدللہ یہ تو آپ کا ایک مقام ہے۔ آپ دین کی طرف آئے پہلی دفعہ، وہ تو آپ نے بیانات میں بتایا ہے، تو آئس بریکنگ مومنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ایک دوست آپ کو تبلیغ میں کھینچ کے لے گیا تھا 3 دن، ایک تو وہ بتایا آپ نے، اس کے بعد ہی بنا ہے مومنٹ کہ آپ آگے 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 پھر داڑھی رکھنے کا کب سوچا اور امامہ شریف کا کب سوچا کہ بھائی میں امامہ سجاؤں گا، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا ایک سفر تھا، جب میں نے 3 دن سے 3 چلے کر دیے، سارا آل آف سڈن تھا، تو ایک 3 دن کے دوران ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غافل آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس جہنم کے فرشتے آتے ہیں اللہ، اور اس کی بہت خوفناک پٹائی ہوتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اے بدبخت، روح جو بدبخت جسم میں تھی باہر نکلو اور جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب کوئی نیک بخت آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو دباتے ہیں تاکہ مرنے کی تکلیف نہ ہو، اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہے۔ اچھا یہ وہی اسی وقت سنا دیتے، ملک الموت ہی سنا دیتے؟ ایک محفل، تیسرا دن تھا میرا اور میں نے اگلے دن واپس آنا تھا، میرا 3 دن کا ہی پروگرام تھا، تو ہمارے امیر صاحب سے بیان کر رہے تھے، تو اس بیان میں انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی، تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے، تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے۔ جیسی میری لائف تھی انتہائی غفلت والی، تو وہاں سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیر دیا اور میں نے کہا ان کے ساتھ 4 مہینے لگانے چاہیے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آ جائے۔ یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بنی آگے بڑھنے کا۔ اور اس کے بعد فوراً آپ نے داڑھی کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی؟ ہاں، وہ داڑھی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ہم ایک گاؤں میں تھے، تو میں گیا شیو کرانے، تو آگے نائی کے پاس ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا، میں واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا شیو کرانے، پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا، میں پھر واپس آ گیا، پھر تیسری دفعہ گیا شیو کرانے، پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا، تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیو نہ کرا، بھائی واہ، داڑھی رکھ لے، تو اس طرح میں نے داڑھی رکھ لی۔ بھائی واہ واہ، خوش رہے بھائی، وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹمر بٹھا کے رکھے۔ کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے، اب اللہ استقامت دے، دعا کرے ہمارے لیے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، ایسے تو نہیں ملے گی، ماں بھی تب دودھ پلا دیے جب بچہ روتا ہے، تو طلب کرنے سے ملے گی۔ کیا بات ہے۔ اور امامہ شریف کا بھی پھر داڑھی رکھنے کے بعد؟ پھر امامہ جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔
پہلے ٹوپی ہوتی تھی. دورہ حدیث جب آپ نے جی دورہ حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا تو پھر میں نے عمامہ باندھنا شروع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اتحاد امت کی داعی ہیں مولانا صاحب. آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا، ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں. ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے میں بھی، جنازے میں تو نہیں، ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی، تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ نہیں میں اس کی خود کیا گیا، کارگزاری ہے؟ خود گیا تھا. خود گئے تھے؟ خود کسی کو نہیں پتا؟ مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں؟ ہاں. تو جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں، سارے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا. ہاں یہ بھی کوئی بڑا، اچھا فیل کر رہے تھے، کوئی برا فیل کر رہے تھے، دونوں طرح کے. لیکن ایک حیرانگی تو تھی ہاں سب. کہ بھائی لیکن آپ مولانا سعد صاحب نے، سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب نے بہت مجھے عزت دی، بہت احترام کیا. اللہ ان کا بھلا کرے. مولانا صاحب آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں. ہوں. وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان، ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا، میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. تو ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا آپ تھا. بنایا، آپ کو بنایا، آپ کو بنایا. اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے، توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارکباد آپ نے دی یا بولا کہ بھائی؟ نہیں میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو، میرے لیے خوشی کی بات. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں. یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں، وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے. تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے، وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا صحیح، کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ مجھے لے گیا، تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے. یہ مجھے بتایا تھا، ایسا ہی 2018 میں. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں، ان کے گھر میں چلتے ہیں.